بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد وثناء لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وأمينه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ الجاہلیہ. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر. عزیزان گرامی قدر، بزرگان، علماء کرام کی محفل ہے، وہ کہ مناسب نہیں تھا کہ ایک ادنا سا طالب علم آپ کے سامنے آ کے گفتگو کریں، لیکن حکم ہوا تعمیل کرنے کے لیے آپ کے سامنے محض اپنی اصلاح کے لیے آنے کی جسارت کی ہے. خداوند متعال ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر. جب بھی امام زمانہ کے بارے میں کوئی بھی عالم، کوئی بھی خطیب، کوئی بھی واعظ گفتگو کرنا چاہے گا، تین بنیادی ترین موضوعات ہیں جن کے بارے میں وہ گفتگو کر سکتا ہے. پہلا موضوع امام زمانہ کے حوالے سے امام کی غیبت کا موضوع ہے. دوسرا جو بڑا عنوان ہے انتظار امام زمان ہے، اور تیسرا عنوان امام کا ظہور ہے. میں تینوں کے بارے میں چونکہ اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے سامنے گفتگو کروں، فقط امام علیہ السلام کی غیبت کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. علامہ ہلی نے کتاب لکھی ہے احسن العقائد، اس میں امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے. امام کی غیبت کے حوالے سے احتمالات کا ذکر کیا ہے. پہلا احتمال امام علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہ خداوند متعال امام ہی نہ بناتا تو کیا مشکل پیش آتی. یعنی خداوند متعال 11ویں امام کے بعد 12واں امام نہ بناتا تو کیا مشکل پیش آتی. دیکھیں خداوند متعال کی روش اور خداوند متعال کا انداز، خداوند متعال کی سنت یہ عام دنیا والوں کی طرح خدا کی سنت نہیں ہے. خدا کا طریقہ جہاں والوں کے طریقے سے الگ تھلگ ہے. دنیا والوں کا انداز یہ ہے کہ جب کوئی بڑا انسان، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی آرمی چیف کسی علاقے میں اگر اس کا دورہ ہو، جانا ہو، تو پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے ملازمین کو بھیجا جاتا ہے یا انہیں امر کیا جاتا ہے وزیر اعظم آنے والا ہے، صدر آنے والا ہے، آرمی چیف آنے والا ہے، اس کے لیے زمینہ سازی کرو، اس کے لیے اہتمام کرو، رہنے کا اہتمام کرو، اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرو، اس کے لیے راستے کا اہتمام کرو، اس کے لیے سیکورٹی کا اہتمام کرو. یہ سارے لوازمات کا ذکر کیا جاتا ہے. اہتمام پہلے ہوتا ہے، بعد میں وزیر اعظم جاتا ہے، بعد میں صدر جاتا ہے، بعد میں آرمی چیف جاتا ہے. لیکن خداوند متعال کا انداز جہان والوں سے الگ ہے.
خداوند متعال کا انداز دنیا والوں سے الگ ہے. دنیا والے چھوٹوں کو پہلے بیچتے ہیں، بڑوں کو بعد میں بیچتے ہیں، لیکن خداوند متعال سے ہم اگر سوال کریں، خداوندہ پہلے ہمیں بیچ دیتا، انبیاء کو، نبی کو، اپنے نبی کو زحمتوں میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ پہلے ہمیں بیچ دیتا، اس نبی کے لیے زمینہ سازی کرتے، اس نبی کے لیے ہم مکان تعمیر کرتے، اس نبی کے لیے زمینیں آباد کرتے، اس نبی کے لیے سارے لوازمات ہم فراہم کرتے ملازم ہونے کی حیثیت سے. پہلے ہمیں بیچ دیتا، بعد میں اپنے نبی کو بیچ دیتا. تو خداوند متعال کا جواب کیا ہوگا؟ خداوند متعال کا جواب یہ ہوگا کہ میں اپنے نبی کو زحمتوں میں ڈالنا گوارا کر سکتا ہوں، لیکن کوئی محتاج ہدایت کو پہلے بیچ کر گمراہی کی حالت میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا. اس لیے خداوند متعال نے ہدایت کے محتاجوں کو، ہدایت لینے والوں کو، ہدایت کے محتاجوں کو پہلے خلق نہیں کیا. جس انسان کو پہلے خداوند متعال نے بھیجا اسے محتاج ہدایت بنا کر نہیں بلکہ ہادی بنا کر بھیجا. جس زمانے میں کوئی گمراہ کرنے والا موجود نہیں تھا، جس زمانے میں کوئی گمراہی کا مرکز نہیں تھا، جس زمانے میں گمراہ کرنے کے لیے میڈیا کا زمانہ موجود نہیں تھا، جس زمانے میں گمراہ کرنے کے اتنے وسائل موجود نہیں تھے، اور جس زمانے میں شیطان بھی شیطان نہیں بنا تھا، اس وقت بھی سنت خدا یہ کہ پہلے ہادی کو بھیج دیتا ہے، پہلے ہدایت کرنے والے کو بھیج دیتا ہے، بعد میں محتاج ہدایت کو بھیج دیتا ہے. تو لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو خدا کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی. جب گمراہ کرنے والا موجود نہیں تھا، گمراہی کے مراکز موجود نہیں تھے، اس وقت خدا نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ہدایت کے محتاج کو پہلے بھیجے بعد میں ہادی کو بھیجے. تو آج کے زمانے میں ہدایت لینے والے کروڑوں کی تعداد میں نہیں، اربوں کی تعداد میں موجود ہے، اور گمراہی کے مراکز بھی ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں گمراہ کرنے والے موجود ہیں. تو آج بھی عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے گمراہ کرنے والے موجود ہیں، کوئی ہدایت کرنے والا بھی ہونا چاہیے. خداوند متعال اگر ہادی کو نہ بناتا، امام زمانہ کو نہ بناتا، تو مشکل یہ پیش آتی کہ ہدایت لینے والے کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں موجود ہوتے اور کوئی ہدایت کرنے والا نہ ہوتا. اور خدا کی سنت یہ ہے کہ ہدایت لینے والے موجود ہو یا نہ ہو، ہدایت کے محتاج موجود ہو یا نہ ہو، بہرحال خداوند متعال ہدایت دینے والے کا اہتمام کرتا ہے. تو پھر سنت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بھی کسی ہادی کا اہتمام ہونا چاہیے، اسی کا نام ہے امام زمانہ. یہ پہلا احتمال کہ اگر خداوند متعال ہادی کا اہتمام نہ کرتا تو یہ مشکل پیش آتی کہ خداوند متعال کا اپنی سنت کے خلاف عمل کرنا لازم آتا. اس لیے خداوند متعال نے اپنی سنت کے مطابق ہدایت دینے والے کا اہتمام آج کے زمانے میں بھی کیا ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. دوسرا احتمال یہ کہ خداوند متعال امام زمانہ کو بناتا، امام کو بناتا، 12ویں امام کو پیدا کرتا، بنانے کے بعد اسی طرح سے ہمارے درمیان رکھتا جیسے 11 اماموں کو رکھا. کیا مشکل پیش آتی کہ خداوند متعال ایسا ہو سکتا تھا کہ 11 اماموں کی طرح ہمارے درمیان 12ویں امام کو بھی رکھتا. اگر رکھتا ظاہری زندگی کے اندر امام علیہ السلام کو، کیا مشکل پیش آتی. ایک مثال دوں گا آپ کے سامنے، دیکھیں. معمولاً یہ جو لائٹیں لگی ہوتی ہے سڑک کے اوپر یا گلیوں کے اندر، گورنمنٹ کی طرف سے شرارتی بچے ہوتے ہیں. اگر ایک لائٹ توڑ دیں، گورنمنٹ آ کے دوسری لائٹ، دوسرا بلب لگا دیں، وہ بھی توڑ دیں، تیسرا لگا دیں، وہ بھی توڑ دیں، چوتھا لگا دیں.
یہاں تک کہ گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہو جائے تمہاری شرارتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. ہم نے 10 لائٹیں لگائی, 10 بلب لگا دیے, وہ سارے تم نے توڑ دیے. اب اس وقت تک 11واں بلب ہم نہیں لگائیں گے جب تک تم اپنے کردار کو تبدیل نہیں کرو گے. اگر گورنمنٹ یہ اعلان کر دے تو ضرورت اس امر کی نہیں ہے کہ حکومت آ کر دوبارہ لائٹ لگائے. گورنمنٹ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جب تک اپنی خو, اپنی عادت, اپنی روشیں, اپنی شرارتیں چھوڑ کر اپنے کردار کے اندر جب تک تبدیلی نہیں لاؤ گے, ہم 12ویں لائٹ کو نہیں بھیجیں گے. تو خداوند متعال نے بھی ہماری ہدایت کے لیے پہلے امام کو بھیجا, ہم نے اس کو شہید کیا. دوسرے امام کو بھیجا خداوند متعال نے, اس کو بھی امت نے شہید کیا. تیسرے امام کو بھیجا. تو اب خداوند متعال نے 12ویں کو ہمارے درمیان سے اٹھا لیا کہ جب تک تم اپنے کردار کے اندر تبدیلی نہیں لاؤ گے, جب تک اپنی شرارتیں نہیں چھوڑو گے, جب تک شہید کرنے کی عادت اماموں کو نہیں چھوڑو گے, اس وقت تک ہم 12ویں امام کو تمہارے درمیان نہیں بھیجیں گے. تو اس لیے خداوند متعال نے 12ویں امام کو اٹھا لیا, 12ویں امام کو غیبت کے اندر رکھا. ایک یہ مشکل ہے. دوسری مشکل یہ کہ اگر خداوند متعال ہدایت کا سلسلہ فرض کرے اس طرح سے جاری رکھتا کہ 12ویں امام کو بنا دیا, ہمارے درمیان رکھے, فرض کرے امت شہید کرے, اس کے بعد 13واں امام نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ اس لیے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وحی الہی کے بغیر کلام نہیں کرتے, اس پیغمبر نے خبر دی ہے کہ امام 12 ہوں گے, امام 13واں آنے والا نہیں ہے. اگر خداوند متعال 12ویں امام کے بعد 13واں امام بنا دے اس کی شہادت کے بعد, کیا لازم آئے گا؟ یہ لازم آئے گا کہ خداوند متعال خود اپنے نبی کی تکذیب کر رہا ہے. یعنی خداوند متعال کا اپنے نبی کی تکذیب کرنا لازم آئے گا, کیونکہ پیغمبر خدا نے حکم خدا سے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ 12 امام ہوں گے, وہ سارے کے سارے قریش سے ہوں گے, اولاد حسین سے ہوں گے. جب پیغمبر نے کہہ دیا ہے کہ 12 ہوں گے تو 13واں آنے والا نہیں ہے, ممکن نہیں ہے کہ 13واں امام بنے. اب اسی 12ویں امام کو اگر خداوند متعال اسی 12ویں امام کو ہمارے درمیان اس انداز سے رکھتا, اگر کوئی ایٹم بم گرا دے امام کے اوپر اثر نہ ہو, کوئی تلوار سے وار کرے اثر نہ ہو, کوئی گولی چلائے امام کے اوپر اثر نہ ہو, تو پھر اس سے کیا لازم آتا؟ امت کا مجبور ہو کر ہادی کو ماننا لازم آتا. یعنی لوگ ایٹم بم مار رہے ہیں, میزائل مار رہے ہیں, گولی چلا رہے ہیں, تلوار سے وار کر رہے ہیں, امام کے اوپر اثر نہیں ہو رہا, زہر دے رہے ہیں, زہر کا اثر نہیں ہو رہا, تو امت مجبور ہو کر امام کی امامت کو قبول کرتی. اور خداوند متعال یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی مجبور ہو کر مجبوری کی حالت میں ہادی کو مانے. خدا چاہتا یہ ہے کہ دین کے اندر لا اکراہ فی الدین, کہ دین کے اندر اکراہ نہیں ہے, دین کے اندر اجبار نہیں ہے. اگر کوئی زمانے کے امام کو ماننا چاہتا ہے تو اپنے ارادے اور اختیار سے مانے, نہ کہ مجبوری کی حالت میں امام کو مانے, امام کی امامت کا قائل ہو. ان چند احتمالات کی وجہ سے کہ خداوند متعال نے امام زمانہ کو ہمارے درمیان اسی انداز سے نہیں رکھا جیسے 11 اماموں کو رکھا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اب تیسرا احتمال یہ کہ خداوند متعال امام بنائے, امام بنانے کے بعد اسے اسی انداز سے نہ رکھے جیسے 11 اماموں کو رکھا, بلکہ ایک اور طریقے سے رکھے. غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام ہم سے غافل ہیں. امام علیہ السلام ہماری ہدایت سے غافل ہیں. خداوند متعال نے ایک ایسا راستہ انتخاب کیا
کہ جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری طور پر ہمارے درمیان نہیں رکھا، لیکن یہ بھی نہیں ہے، ایسا ناممکن بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی لائق اپنے اندر لیاقت پیدا کرے تو امام کو دیکھ نہیں سکتا یا امام کی زیارت نہیں کر سکتا، زیارت کا راستہ یا امام کو دیکھنے کا راستہ بھی بند نہیں کیا۔ غیبت کا مطلب کیا ہے؟ ایک شعر آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس شعر کے اندر شاید بات واضح ہو جائے گی۔ کیوں یہ کہتے ہیں سبھی روح رواں پردے میں، کیوں یہ کہتے ہیں سبھی روح رواں پردے میں ہے، آنکھ پر پردہ پڑا ہے وہ پردے میں ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام ہم سے دور ہے، بلکہ امام کی غیبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام سے دور ہیں، کہ خدا بند متعال نے، یعنی دوری ہماری طرف سے ہے، امام کی طرف سے نہیں ہے۔ امام ہمارے قریب ہیں، ہم امام سے دور ہیں۔ اگر ہم امام کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم امام کے قریب ہونے کی کوشش کریں تو راستے بند نہیں ہیں، ہم امام کے قریب ہو سکتے ہیں، امام کی زیارت کر سکتے ہیں، امام کو دیکھ سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ لیاقت اپنے اندر پیدا کریں۔ تو خدا بند متعال نے، جیسے شیخ نصیر الدین توسی نے جملہ لکھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا خود وجودہ لطف و تصرفہ لطف آخر، خود امام علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ہی لطف ہے۔ اگر ظاہری زندگی کے اندر ہمارے درمیان موجود نہ ہو، علماء نے مثال دی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال سورج جیسی ہے، کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال سورج جیسی ہے۔ بسا اوقات یہی سورج بادلوں کی اوٹ میں چلا جاتا ہے، کیا بادلوں کی اوٹ میں چلے جانے کی وجہ سے سورج کے جو فیوزات ہیں، سورج کے جو فوائد ہیں، کیا وہ لوگوں تک، زمین تک اور دیگر مخلوقات تک فوائد پہنچ سکتے یا نہیں پہنچ سکتے؟ اوٹ میں جانے کے بعد بھی، بادلوں کی اوٹ میں جانے کے بعد بھی سورج کے تمام فوائد، تمام فیوزات لوگوں تک، مخلوقات تک، زمین تک پہنچ رہے ہیں۔ تو جیسے سورج کے فیوزات، جیسے سورج کے فوائد بادلوں کی اوٹ میں جانے کے بعد مخلوقات تک پہنچتے ہیں، اسی طرح زمانے کے امام کے فوائد بھی غیبت کے پردے میں ہونے کے باوجود امت تک پہنچ رہے ہیں۔ اب سوال یہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہم سے دور ہیں، وجہ کیا ہے؟ آج کے زمانے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام، فرض کریں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روایت ہے کہ جمعہ کے دن امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہونے والا، جمعہ کے دن ظہور ہوگا امام کا۔ فرض کریں ہم سے کہا جائے کہ اسی آنے والے جمعے کو زمانے کے امام کا ظہور ہونے والا ہے، ہمارا دل کیا کہتا ہے؟ ہمارا دل کیا کہتا ہے؟ ہم آمادہ ہیں، ہمارے گھر اس قابل ہیں، ہمارا کردار اس قابل ہے، ہمارا معاشرہ اس قابل ہے، ہم اس قابل ہیں، جو معاشرہ امام کو چاہیے وہ معاشرہ ہے، جو کردار امام کو چاہیے وہ کردار ہے، جو لوگ، جو امت امام کو چاہیے وہ امت ہے، جو ناصر امام کو چاہیے وہ ناصر ہے۔ ہم اپنے دل سے، اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں کہ آیا فرض کرے اگر ہم سے یہ کہا جائے اسی آنے والے جمعے کو زمانے کے امام کا ظہور ہونے والا، کتنے لوگ آمد ہیں؟ ہم اگر اپنے دل سے پوچھیں تو دل یہی کہتا ہے کہ نہیں، ابھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا دل کیا کہتا ہے؟ ابھی ہم آمادہ نہیں ہے، معاشرہ آمادہ نہیں ہے، لوگ آمادہ نہیں ہے، ناصر آمادہ نہیں ہے، ظہور نہیں ہونا چاہیے۔ زبان سے کیا کہتے ہیں؟ الاجل جو کہتے ہو آ گئے تو کیا ہوگا؟ زبان سے کہتے ہیں مولا آئیے، جلدی آئیے،
انتظار امام علیہ السلام کو بلانے کے دو طریقے ہیں. ایک انسان کوفہ والوں کی طرح امام کو بلاتا ہے، ایک مدینہ والوں کی طرح اپنے زمانے کی حجت کو بلاتا ہے. مدینہ والے چند لوگ مسلمان ہو کر پیغمبر خدا کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ مدینے میں تشریف لائیے، مدینہ آپ کے لیے آمادہ ہے. تو پیغمبر خدا نے ان کے سامنے یہ نہیں کہا کہ نہیں آؤں گا، یہ بھی نہیں کہا ٹھیک ہے چلو چلتا ہوں آپ کے ساتھ. کیا فرمایا پیغمبر خدا نے؟ چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، پیغمبر کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ آج کی زبان میں ہم بات کریں تو امام علیہ السلام غیبت کے پردے میں ہے. اس زمانے کے لوگ مدینے سے گئے مکہ، پیغمبر خدا کو اپنے زمانے کی حجت کو دعوت دی، الاجل اے حجت خدا جلدی آئیے. کہاں؟ مدینے میں. مدینہ والوں کے لیے پیغمبر غائب تھا نا، جیسے امام زمانہ ہمارے لیے غائب ہے. مدینہ والوں کے لیے جیسے پیغمبر غائب تھے ویسے ہمارے لیے زمانے کا امام غائب ہے. مدینہ والے گئے پیغمبر خدا کی خدمت میں، یا رسول اللہ مدینہ تشریف لائیے. تو پیغمبر خدا نے جواب کیا دیا؟ خود آمادہ ہو چکے ہو، جا کر مدینہ والوں کو آمادہ کرو تو آؤں گا. پیغمبر نے نہیں کہا نہیں آؤں گا، یا نہیں کہا کہ فوراً ہی چلے گئے ان کے ساتھ، ایسا بھی نہیں ہوا. خود آمادہ ہو چکے ہو، جا کر جس علاقے سے آ چکے ہو مدینے سے، اس علاقے میں جا کر سارے مدینے کو آج کی زبان میں بات کروں تو اپنے زمانے کی حجت خدا نے کہا خود آمادہ ہو چکے ہو، اپنے معاشرے کو میرے ظہور کے لیے آمادہ کرو. تو لوگ گئے، واقعی ارادے کے پکے لوگ تھے. پیغمبر خدا سے جملہ سنا، چلے گئے، مدینے کو آمادہ کیا. جب مدینے کو آمادہ کیا اور اپنے زمانے کی حجت نے دیکھا کہ اب مدینہ میرے ظہور کے لیے آمادہ ہو چکا ہے، اب کسی دعوت دینے والے کی دعوت کا منتظر نہیں ہے زمانے کی حجت. جب مدینہ پیغمبر کے ظہور کے لیے آمادہ ہو چکا تو خود پیغمبر تشریف لے گئے مدینے میں. تو امام علیہ السلام کا کردار بھی پیغمبر جیسا. اس امام کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں جس کا کردار پیغمبر کے کردار سے مخالفت رکھتا ہو. امام ہوتا ہی وہ ہے جو 100% پیغمبر کا تابع ہو، 100% پیغمبر گرامی اسلام کی شریعت کا پابند ہو اور پیغمبر کی شریعت کا محافظ ہو. امام علیہ السلام کو بھی مثلا آپ دیکھیں کوفہ والے بھی امام کو بلا رہے ہیں. کیسے بلایا؟ امام علیہ السلام کو بلایا کہ سارا کوفہ آپ کے لیے آمادہ ہے، مولا آ جائیے. لیکن گئے تو ہوا کیا؟ وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہوا. سارا کوفہ آمادہ ہے امام کے ظہور کے لیے، لیکن جب امت یہ کہے کہ ہم آمادہ ہے تو ان کی آمادگی کا امام پیغمبر خدا امتحان لیتے ہیں کہ واقعاً آمادہ ہے یا نہیں. اپنے ایک نمائندے کو بھیجا، اس نمائندے کے ذریعے سے ان کی آزمائش ہوئی، ان کا امتحان ہوا تو پتا چلا کہ کوئی بھی اپنے زمانے کی حجت کے ظہور کے لیے آمادہ نہیں ہے جب تک نصرت کرنے والے موجود نہ ہو. جیسے 12 صدیوں کے اندر کیا مشکل تھی، امام کو غائب ہی نہ کر دیتا خداوند متعال. اگر بے آمادہ لوگوں کے اندر بغیر معاشرے کی آمادگی کے بھیجنا ہی ہے تو اسی زمانے میں غائب ہی نہیں کر دیتا، ظاہر کر کے رکھ دیتا. تو خداوند متعال نے غیبت میں رکھا ہے امام علیہ السلام کو کہ یہ پیغام خدا دینا چاہتا ہے کہ امت کی آمادگی شرط ہے امام کے ظہور کے لیے، امام کے ظہور کے لیے شرط ہے. جب تک